نے ہمارے لبوں کو امام حسین کے ذکر سے مزین کر دیا، ہمارے دلوں کو آراستہ و پیراستہ کر دیا۔ یہ جو محفل سجی ہے نا، یہ بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اس لیے ہمارے سرکار حضور بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے میں نے فارسی شعر پڑھے، اور الحمدللہ ہمارے جناب محمد یوسف قاضی صاحب کہاں چلے گئے؟ وہاں بیٹھو نہ کیے، کھڑے تھے، آئیے بیٹھ کے سنو۔ آپ کے پیروں میں تکلیف ہے کیا؟ وہ تکلیف والے بیچارے کرسیوں پہ بیٹھو، آپ کو تکلیف ہے کرسی پہ بیٹھیے، آپ عذر ہے تو بیٹھ سکتے ہیں۔ سنیے یوسف قادری صاحب، انہوں بھی بیرون سرکار کے پوترے کے مرید ہیں، قدیر پاشا، تو ان کو سنا رہا ہوں میں، کیونکہ رحمت اللہ علیہ کا آپ کے والد بھی، آپ بھی سب خدیری ہیں، اور میں بھی خوش نصیبی سے میرے باپ کا، میرے ماں کا احسان ہے کہ میں بھی خدیر پیا کا غلام ہوں۔ خدیر پیا سرکار نے میرے کو اپنے ہاتھ میں دے کے مریدی کی ہے۔ یہ ہاتھ وہ ہے جو خدیر پیا کے ہاتھ میں گیا ہے، یہ ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ چھے خدیر پیا کے ہاتھ میں ہاتھ ہے، ہاتھ میں ان کے ہاتھ ابڈر کا ہے کا، اللہ محمد سعد ابڈر کا ہے کا، مولا علی سعد ابڈر کا ہے کا، غوث الورا ہے سعد ابڈر کا ہے کا۔ جو شمس المفسرین ہیں، امام الاسلام ہیں، ان کے ویسا عالم نہیں ہے، ان کے ویسا صوفی نہیں ہے۔ تصوف میں وہ کام کیا ہے کہ بڑے بڑے صوفیاں آپ کے شاگردی کو فخر کرتے ہیں۔ آپ کو نہیں معلوم حضرت عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کس پائے کے بزرگ صاحب کے ولی تھے؟ بہادر پورے میں آپ کی درگاہ شریف آج بھی فیضان جاری ہے حضور بیرون اللہ عبدالقدیر۔ اب میں کس کی نہیں، رحیم میاں کی گواہی سے بولتا ہوں۔ رحیم میاں میرے پاس آئے، گھر پہ آگے میرے بابو بیٹھ کے حضور لوگ بول رہے ہیں، حضرت کیا میرا ہاتھ چوم رہے ہیں، حضرت آپ کا ایسی جگہ لے رہے، بولا بھائی وہ آپ کا مقدر ہے، آپ چلے گئے۔ آپ یہ لوگ حضرت رضا پاشا صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے مرید ہیں، حضرت بیرون، ان کی خوش نصیبی یہ ہے، شیخ کریم قادری صاحب کی، شیخ رحیم قادری صاحب کی، اور جتنے بھی مرید ہوئے حضرت رضا پاشا صاحب مدد اللہ علی کے، ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ رضا پاشا صاحب قبلہ کو حضرت بیرون نے خلافت دی ہے۔ تو ان کے دادا پھر خدیر پیا، اب تو اتنی نسبت ملنا ملے، ان کے مرید ہے نا، ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کا۔ حالانکہ ڈاکٹر علیم الدین صدیقی صاحب بھی تھے، بڑے بھائی رضا پاشا کے، ان کو بیرون سرکار کی خلافت نہیں ہے، ان کے والد رحیم پاشا صاحب کی خلافت ہے، لیکن رضا پاشا کو یہ ولایت کی نظر ہے میرے آقا بیرون سرکار کی، خدیر پیا سرکار کی، کہ انہوں جانتے تھے کہ یہ رضا احساس سے حضرت رضا پاشا کو سرکار محبت سے رضا اقن کہتے تھے، محبت سے۔ تو ان کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ میرا جانشین ہوگا، اس لیے اپنی خلافت سے سرفراز کیا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے آپ کی کہ ایک ہی واسطہ بیچ میں ہے، اس کے بعد بیرون کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ لینا کوئی آسان نہیں، لاج رکھنے پڑے گی میری ہر جگہ، فیصلہ میری تقدیر کا ہوگا وہی جو تمہاری زبان سے نکل جائے۔ یہ شان بیرون کے ہاتھ کی۔ بیرون سرکار نے کیا فرمایا ہم کو، ان کی انہیں لمبی داڑھی لے کے، انہیں بگونے لے کے پھر کے، انہیں جو ایک ٹی وی میں بیٹھ کے بول دیا، انہیں کامل عامل جامل بول کے سرٹیفکیٹ بتا کے داخل کرا، آپ بولے ہو جزیز بھی کچھ نہیں کرا، بولے تو چلے جاتے 12 کے وہاں میں، ٹوپی پہن لیجیے میاں، ان کو ٹوپی تو بیٹھے، ٹوپی یہاں رکھے ہیں بیچارے وہاں بیٹھے ہیں۔ سنیے، تو جو کوئی یزید پلید کی تعریف کرا، یزید کا نام لیا، سمجھ لینا ڈائریکٹ میں جانے والا۔ تو اس لیے میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کو یہ عالم کی، وہ مرشد کی، وہ پیر کی، وہ مدرسے کی، ان کی ضرورت نہیں ہے۔
ہمارے بزرگان دین اولیاء اللہ نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب کسی کی بھی تقریرانہ کو سنا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، امام حسین کو سمجھ نہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ امام حسین کو سمجھ سکتے ہیں تو حضرت علی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسین ابن علی کی شان رفت کوئی کیا جانے، حسن جانے، علی جانے، نبی جانے، خدا جانے۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ جانے۔ غوث اعظم جانتے ہیں، غریب نواز جانتے ہیں، بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، یوسف بابا شریف بابا جانتے ہیں، بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، مودی سے دخل عبداللہ شاہداب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں، بانی جامع نظامیہ حافظ انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ جانتے ہیں، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی جانتے ہیں، اولیاء اللہ جانتے ہیں۔ تو ہم کو امام حسین کو سمجھنا ہے تو اولیاء اللہ کو پڑھنا پڑے گا۔ ان کی تقریر سنیے، انہیں آگے بول دیا محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں، تو کر لے جا کے 25 شادی، ہمارے کو کیا بول رہا؟ کوئی کھڑے رہ کے بول دیا یزید کو برا نہیں بولنا، ان کو بولنا آپ کا شملہ ذرا ٹیڑھا ہے، 3 دن تک بات نہ کرتے، منہ پھلا کے پوچھتے میرے شملے کو ٹیڑھا بولا، تو ہے ٹیڑھا، تو اتنا ٹیڑھا ہے تو یزید کو اچھا بول رہا، تو تیرے سے بدتر کون ہوگا؟ اور ہمارے بڑے بڑے بزرگوں نے کیا کہا، یزید پلیت ہے، ناہنجار ہے، دوزخی ہے۔ امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے کہا یزید کافر ہے، اور میں بھی کہتا ہوں یزید کافر ہے، یزید کافر ہے، دوزخی ہے، یہ عقیدہ رکھنا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسینیت، 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 یزیدیت، 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 یہ ہے حسینی ہونے کا۔ حسین آج بھی زندہ ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ نعرہ لگاؤ، کیا سروں کی تقریر سن رہے ہیں؟ آؤ بیرون، مولانا عبد القدیر صدیقی حضرت، بڑے بڑے مشائخ جن کے سامنے ٹھہروں کو اپنا فخر سمجھتے تھے، جو نظر ڈال دے تو ولی بنا دے، اور آج بھی حضور بین علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ رحمت سے فیض جاری ہے۔ ہمارے شیخ رحیم قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھ لینا، ان کے کوئی دوست سے پہچانت والے ہیں، ان کو کینسر ہو گیا، انہوں درگاہ کو گئے حضرت بیرون سرکار کی، جا کے بیٹھے وہاں کا وار کے پانی پیے، پھول کھائے، جا کے ٹیسٹ کرائے تو کینسر ہی نہیں ہے۔ عقیدت سے جائیں، محبت سے جائیں، لپٹ کے جائیں، ایسا سمجھ کے جائیں کہ خدیر پیا وہاں موجود ہے۔ لوگ جا کے بولے اللہ ان کے صدقے میں ہماری دعا کو، وہ تو آپ اپنی جگہ رکھیے، جا کے بولیے حضور اللہ آپ کو اختیار دیا، آپ یہ کر کے بتائیے۔ یہ میرا عقیدہ ہے، آگے سکھا رہے ہیں۔ ہم درگاہ ہوتے وہاں دعا قبول ہوتی، وہاں رحمتوں کا نزول ہو جا، تو رحمتوں کا کہہ کے نزول ہو رہا، فرشتے کہہ کو آ رہے ہیں، وہ ذاتی ویسی ہے، وہ ذات کتنی بلند ہے، جب اللہ جو چاہے ان سے کروا سکتا ہے۔ اس لیے بابا فرید گنج شکر پاک پٹن میں جن کی مزار ہے، حضرت خطب الدین کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ خواجہ غریب نواز کے پڑھ مرید حضرت بابا فرید فرماتے ہیں 40 سال تک میں اللہ کی سنتے رہا، انہیں جو بولا وہ کرتا رہا۔ سیدھا بیٹھے گی صاحب، آپ کے پیر میں درد نہیں ہے تو بیٹھ، وہ 40 سال تک اللہ
آپ کی میں سنتا رہا، وہ جو بولا کرا، کیسے کیسے مجاہدے کیے بابا فرید، اب وقت نہیں ہے میں بتاتا تھا. وہ شان ہے بابا فرید کی، فاروق اعظم کی اولاد ہے. وہ شان ہے، ایسے ایسے مجاہدے کیے ہیں چشتیہ سلسلے میں، مثال نہیں ہے کسی ولی کی ایسی مجاہدے فرمائے ہیں بابا فرید جو چکر رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں 40 سال تک میں اللہ کی سنتا رہا، اللہ نے جو کہا وہ کرتا رہا، اب اللہ میری سن رہا ہے. یہ اولیاء اللہ وہ شان کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس جانا تو بولنا حضرت یہ کریے بولنا. جو یہ عقیدے سے جاتا ہے ان کا کام یوں ہو جاتا. میں جا کے بول رہی میں یہاں دعا کر، تم گاری دعا کیا، یہ تو چھوٹے بچوں کو، صغیر کے بچوں کو بتانے کی بات ہے. ارے پی ایچ ڈی تو میں آتا ہوں نا، کب تک صغیر میں پڑے رہتے، کب تک کے جی، کب تک جو ہے تھرڈ سیکنڈ میں پڑے رہتے ہیں. کبھی آ جاؤ نا اس میں پی ایچ ڈی میں، کبھی ڈاکٹری تو کرو، ڈائریکٹ بولو بابا صاحب یہ میرا کام کرو، یوسف بابا میرا کام کرو، خدیر پیا میرا کام کرو، مودی سے جگن میرا کام کرو، کرو میرے خواجہ میرا کام، دشمنوں کا باجا بجا دو میرے خواجہ. کر کے تو دیکھو، ہر کام ہوتا ہے. آج درگاہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ہندوستان میں بلائیں نازل ہو رہی. غریب نواز کی شان میں گستاخیاں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے عذاب میں مبتلا کر دیا. بارش رحمت ہے، زحمت بن گئی. آ جاؤ بھائی، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. ایسی تقریریں سننے میں نہیں ملتی، پی پی ٹی ٹی کی تقریریں سننے کے عادی ہے آپ. یہ حق کی تقریر سنو، سچ کی تقریر سنو. آ جاؤ. حضور بحرالعلوم کی وہ شان ہے کہ کینسر زدہ آ گیا، بحرالعلوم کی نظر کرم پڑ گئی تو بیڑا پار ہو گیا، کینسر چلے گیا. وہ درگاہ تو ایسی ہے، یہ تو جسم کا کینسر ہے. بحرالعلوم کے پاس روحانی کینسر بھی دفع ہو جاتا ہے اگر عقیدت سے بیٹھے تو، محبت سے بیٹھے تو حضور بحرالعلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہما شاہاں ز غلامان حسین. سنیے یہ سنیے، یہ فارسی ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تو میرے پیر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اولیاء سے سیکھنا کہ مقام حسین کیا ہے. انہیں سڑا مولوی میں کامل ہوں بول کے بول دیا، میں جاہل ہوں بول کے بول دیا، میں یہ ہوں بولے، نقلہ مار کے مفتی بن رہے ہیں، ہمارے کو فتوے دے رہے ہیں. ارے جاؤ جاؤ بھائی، رکھ لو تمہارے فتوے تمہارے پاس، ہمارے کہنے کا کو آنے ہمارے کا مت آؤ. اور آپ آج کل کے عالموں پہ بھروسہ نہ کرو، یہ تو پیسوں کی نوٹ پہ بیچنے والے ہیں، یہ تو لیڈروں کے چمچے ہیں، یہ امیروں کے در پہ جھکنے والے ہیں. اور ہمارے بحرالعلوم نے فرمایا ہے ایسے فقیر ہوں سوائے اللہ کے کسی سے مت مانگو. کدھر وہ تعلیم، کدھر یہ کہاں، کدھر آگے ہمارے کو سکھا رہے، ہم کہاں کسی کو، ہم اس کو مفتی مانتے ہیں جو امام حسین کی کھچڑی بنا کے کھاتے آتا ہے، ہم اس کو عالم مانتے ہیں. آج تو صفری عاملہ الگ نکل گئے، ان لوگ اگر امام حسین کو بدنام کر رہے ہیں. ارے ایسے ایسے پھٹی چنا گلیوں میں آ گئے، ان کا نہیں امام حسین آتے کہتے ہیں، سڑے کے بعد امام حسین آتے. اگر امام حسین اس کے پاس آتے تو انہیں بھی نماز پڑھنے والا ہوتا. غوث اعظم آ رہے کہتے ہیں، ان کی بچی کی آنکھ پہ کہتے ہیں، اماں صاحب آ جانے کہتے ہیں، یہ آنکھوں پہ اولیاء اللہ تے چھیاتی باتیں. یہ سفلی عمل کر کے آپ کو ایسے عاملوں پر مت جاؤ. اگر جانا ہے تو بحرالعلوم کی درگاہ کو جاؤ. یہ بھی بڑا پیغام ہے. اگر بیٹھنا کچھ نہیں جا سکتے درگاہ کو تو گھر کے کونے میں بیٹھ کے باوضو ہو کر عطر لگا کے یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی پڑھو، امام حسین کی نظر پڑے. یہ بات سنا دے، سنو سنیا حدیث کیا چل رہا کی بات ہے، لوگ سمجھ سکیں گے. سنو، میرے سرکار مدینہ طیبہ میں حاضری کے لیے گئے، حضور بحرالعلوم سرکار کے دربار میں، تو جنت البقیع میں بھی گئے سرکار. آپ جنت البقیع میں دلائل الخیرات دے کے پڑھ لیتے. کس کی ہے وہاں درگاہ؟ امام حسن علیہ السلام.
امام حسن علیہ السلام شہزادہ رسول سبط رسول اللہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رخت جگر مولا علی کے دل بند امام حسین کے برادر حقیقی بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کی درگاہ میں مزار پہ حضور بہن اللہ عبد القدیر صدیقی دلائل خیرات لے کر پڑھتے بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آواز آئی عبد القدیر. بتا رہا ہوں میرے خدیر پیا کون ہے. لوگ بولے مرشد کو چڑھا رہے مولا ہمارے کو چڑھانے کی تو ہمارا مرشد چڑھا ہوا ہے. کچھ چڑھانے والے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو, وہ تم ہے بھٹی کر. تو آواز آئی عبد القدیر. سرکار بیرولوم ادھر ادھر دیکھنے لگے, یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, کوئی میرا نام دیکھ کو وہ بھی مدینے میں. ادھر ادھر دیکھے تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر ہم مطالعہ کرنے لگے, پھر ورد میں پھر آواز آئی عبد القدیر. پھر بیرولوم سرکار ادھر ادھر دیکھے, پھر مطالعے میں تیسری مرتبہ آیا عبد القدیر میں حسن بول رہا ہوں. یہ رب تھا امام حسن سے میرے پیر کا, آپ کے دادا پیر کا. سمجھے, یہ جو قوت کچھ نہیں ہے, یہ امام حسن امام حسین کی قوت ہے قدیم پہ آگے تھا. کہنے لگے میں حسن بول رہا ہوں عبد القدیر. بولے حضور کیا ہے, کتاب بند کرے, کیا وہ تم نے حدیث پڑھی ہے دیکھی ہے؟ بولے حضور کون سی؟ کہ میں سر سے لے کر ناف تک رسول کے مشابہ ہوں اور ناف سے لے کے پیروں تک حسین مشابہ ہے. بولے حضور سے یہ بے شک پڑھ چکا ہوں. تو کیا سمجھے, اب امام حسن پڑھا رہے, وہ خدیجہ ہے کوئی ایسا پڑھنے والا؟ بولے اس کا مطلب یہ ہے عبد القدیر میں علوی معاملات پر حامی ہوں اور میرا حسین سفلی. تو اس لیے دین لینا ہے تو میرے سے لو, دنیا لینا ہے تو حسین سے لو. دین میرے سے مانگو, حسین سے دنیا مانگو. یہ ہے ذات بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی. اس واسطے میں بولا کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی نہیں ملا تو امام حسین یا 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 امام حسین پڑھیے, پھر آپ کی ہر دنیا کی مشکل آسان ہو جائے. بتا دے رہا ہوں نسخہ فری میں. سوکھا تو چھپا کے رکھتے ہیں, چونکہ ہمارے یوسف قادری صاحب بیرولوم کے خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں, تو میں بیٹھا ہوا ہوں, بیرولوم کی سرپرستی میں ہے مسجد. یہ ہے تو یہ عقیدے کو ہم کو رکھنا ہے. یہ مسجد چلے گی تو بیرولوم کے عقیدے پہ چلے گی. یہاں بدعقیدہ گھس نہیں سکتا. یہ بیرولوم کے مزاج پہ قائم ہے مسجد, اس لیے رحمت للعالمین رکھا گیا ہے. یہ ہے بیرولوم کا فیضان. تو حضور بیرولوم فرمانے ہما شاہاں ز غلامان حسین. یہ سارے بادشاہ جتنے دنیا کے شہنشاہ بادشاہ وزیر سب امام حسین کے غلام ہیں. اس میں عقیدہ رکھنا آج جانے لیڈروں کی جھولی بھرنے کے لیے. ارے امام حسین کا نام لینا بھائی. ہما شاہاں تمام بادشاہ ہما شاہاں ز غلامان حسین, حسین کے غلام ہیں. اور یہی نہیں ہے, خود سیاہ حلقہ گوشان حسین. جو فرشتے ہیں نا, آسمان جتنے زمین میں جتنے فرشتے ہیں نا, اربوں کھربوں فرشتے, وہ سارے فرشتے امام حسین کے خادم ہیں. دیکھیں امام حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہیں, امام حسین دین کے بھی بادشاہ ہیں, حسین زمین کے بھی بادشاہ ہیں, حسین آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں, حسین فرش کے بھی بادشاہ ہیں, حسین عرش کے بھی بادشاہ ہیں. اس لیے تو قریب نواز سرکار میرے آقا سلطان الہند عطائے رسول ہند کے راجہ ہمارے خواجہ
یہ ہندوستان کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ کوئی نہیں، یہ خواجہ ہے۔ ہندوستان کے بادشاہ خواجہ اس لیے کہتے ہیں شاہ حسین بادشاہ حسین۔ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دنیا کے بھی بادشاہ ہے، حسین دین کے بھی بادشاہ ہے۔ یہ عقیدہ غریب نواز کا ہے، یہ عقیدہ پیغمبر سرکار کا ہے، یہ عقیدہ اولیاء اور اتقیاء سنیا کا ہے، یہ عقیدہ ابرار اور اخیار کا ہے، یہ عقیدہ ہے سارے مومنین کا کہ حسین شہنشاہ کون و مکان ہے، حسین فخر کائنات ہے، حسین ملک تسلیم و رضا کے بادشاہ ہیں، حسین رسول پاک کے شہزادے ہوئے، حسین فاطمہ الزہرا کے لاڈلے ہیں۔ وہ ہے امام حسین کی ذات گرامی، ہمارا شاہم ز غلامان حسین، خود سیاہ حل خبر و شان حسین۔ فرشتے بھی آپ کی غلامی کرتے ہیں۔ اب بولو اگر فاتحہ دل ہے تو فرشتے نہیں آتے رحمت کے، یہ حول پاگل ہاں ان کو کچھ بھی نہیں والو، نہ پڑھے نہ لکھے نہ محمد فاضل، نکل گئے دورے پہ۔ یہ نہیں ہوتا، وہ فاتحہ دلانے سے کیا ہوتا؟ ارے جب بادشاہ کا نام لیں گے تو خود خادم آئیں گے نا۔ اپنے گھروں میں فرشتوں کو بلانا ہے تو امام حسین کی فاتحہ دلائیے، دلائیے نام آئے دلائیے، لوگوں کو بھی بولیے، کوئی نہیں دلاتا تو وہ رشتہ دار کو گھر میں آنے رکھو دو، کیونکہ نہیں اس کا نہیں شیطان آتا، ہمارے گھر فرشتے آتے۔ فرق اتنا ہی ہے، اس واسطے غوث اعظم کے جھنڈے سے چڑھتے، کیونکہ اس میں غوث اعظم کا نام رہتا، حسن کا نام، حسین کا نام، فاطمہ، تو شیطانہ چڑھتے ہیں جھنڈا کہ جھنڈا یہ ہٹائے تو ہم آئیں گے، ہٹائے تو ہم آئیں گے، کیا ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں بغیروں کہ بوسا میداد رسول محمود مرحبا آفری بر لبو دندانے۔ سرکار دو عالم حسن امام حسن حسین کو بوسے دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11:30 ہو چکے ہیں، آپ تقریر سننا چاہ رہے ہیں تو پھر میں آگے بیان پڑھی کریں گے، آپ کو دلچسپی ہے تو بیٹھیے، بیدارگی کی تقریر نہیں کرتا ہوں، ہے آپ کو محبت سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، جو نہیں سننا چاہ رہے ہیں ان کو تکلیف دینا نہیں چاہ رہا ہوں، کیونکہ حسین کے ذکر میں خوشی سے بیٹھنا، بیدارگی سے بیٹھے تو بیکار بات ہے، ثواب ملنے کے بجائے عذاب ہو جاتا، اس لیے ذرا بلند آواز سے درود پاک پیش کر لیجیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار امام حسین کو ایسا چاہتے تھے، ایسا نپٹاتے تھے کہ سرکار امام حسین کو بوسوں پہ بوسے دے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے چھوٹے بچوں کے تھوک نکلتا تو مائیں کیا کرتی، کچھ بندے تھی گلو بند جس کو اپن بولتے ہیں، گلے میں کپڑا ڈال دیتے تو ماں بھی وہ تھوک کو آنے لگاتی، باپ بھی نہیں لگاتا، ارے کیا ہے اس کو تو پھول ہو جاتا ہے تو صاف کرو، بابا خود نہیں کرتے، ساتھ جاتے، بچے کے منہ سے رال ٹپک لی، بابا بھی چی 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 کرتے۔ مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین چھوٹے ہیں اور امام حسین کا مبارک تھوک نکل رہا ہے تو سرکار اس تھوک کو ایسا چوستے تھے جیسا کوئی میٹھے کھجور کو چوستا ہے۔ بولو ایسا حسین جس کی مثال ہے، یہ حسین پیاسے کہتے پیاسے، تو پیاسا ہے حسین کا، حسین پیاسے نہیں ہے۔ حسین نے صبر کا کام لیا، تسلیم رضا سے کام لے کر اللہ کو راضی کیا ہے، کربلا میں کیا ہے۔ اس لیے اتنی محبت سرکار دو عالم کو، اور تم کو اتنی نفرت حسین سے کہ یزید کی تعریف کر رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، ایسے یزیدیوں سے بچ کے رہیے، یہ میرا پیغام ہے۔ دیکھ کچھ نہیں ہے، آپ کسی کو آزمانا ہے، انہیں عالم ہے، صوفی ہے، بہت بڑا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے، تو اسے اتنا ہی پوچھنا کہ فاتحہ دلا کا نہیں دلا، سمجھ جانا بھائی کاٹ،
اور زیادہ تھا نہیں، وہ تلا بھی کرا تو بولا تو یزید بھی کیا سمجھتا؟ نہیں اپن نہیں بول سکتے تو سمجھ لینا، انہیں نہیں بول سکتے والوں کے ساتھ ہے، ہم تو بولنے والے یزید جہنمی ہے بولے، اتنا ہی نسخہ، زیادہ بحث نہیں کرنا، نہ ان کو گھر میں آنے دینا۔ اب بولو یزیدیوں سے بائیکاٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پھر آگے کی بات سناتا ہوں میں آپ، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، یزیدیوں کے پیچھے، ان کے مدرسوں کو چندہ نہیں دینا، ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا، ان کو دعوت میں نہیں بلانا، ان کی دعوت میں نہیں جانا، تو پھر رحمت برسے گی آپ پر۔ نہیں تو ادھر بھی صحیح ادھر بھی صحیح، ہاں ادھر بھی آ رہے ہیں میٹھا کھا جا رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، ادھر جا کے پکوڑے کی چائے پی رہے، ہم ایسا کو نہیں، ایسے لوگوں کا شربت چھین لینا پڑا، چل جا وہیں پاک کے جا کے چائے پی، ہمارے کو تیرے چائے پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں وہ سامی داد رسول مقبول آفری بر لبو دندان حسین۔ کمال کی بات تو حضرت بہدور سرکار نے فرمائی، وہ آپ کو میں سنا دیتا ہوں، کمال کی بات ہے، یہی عقیدہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو عطا کیا، اولیاء اللہ نے عطا کیا۔ پہلے میرے کو یہ بتا دیجیے، آپ خواجہ کے عقیدے پر چلنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اولیاء اللہ کے عقیدے پر چلنا چاہتے ہیں یا لیڈر کے عقیدے پہ؟ لیڈر کیا بول رہا؟ ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، رافضی بھی آئے، دیوبندی بھی آئے، تبلیغی جماعت والے بھی آئے، جماعت اسلامی والے بھی آئے، مہدوی بھی آئے، سب مل کے اتحاد کریں گے، کیا نتیجہ نکلا؟ گستاخیاں اور ہو رہے، کلمے کی بنیاد پر ہے، کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے۔ اے لیڈر کدھر کیا بات کر رہا، لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہا؟ کلمے کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہوتے۔ امام حسین، امام حسن، فاطمہ الزہرا، حضرت علی رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر ایک ہو گئے۔ جو سرکار کو بولے علم غیب نہیں ہے، ان پر رحمت برستی، جو یا رسول اللہ شرک ہے ان پر رحمت برستی، جو یا حسین کہنے کو شرک ہے ان پر رحمت برستی، ان کے لے کے کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس لیے حسین کے ساتھ 72 تھے، صرف حسین کے چاہنے والے ہی تھے، اس لیے پرواہ نہیں ہے، تمہارے لاکھوں کلمہ پڑھنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، 2 آدمی بھی جو حسین کا نام لے کر کلمہ پڑھتے ہیں اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ سمجھ جاؤ، آپ کو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، سن لو، سرکار اتنی محبت اتنا پیار فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کہ کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام کی، کیا کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعارف، اور کیا عقیدہ ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، کیا عقیدہ ہے بہدور سرکار کا۔ سرکار فرمانا ہے منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، منچ پروائے قیامت دارم، 3 مرتبہ ایسا پڑھنا، آپ کو بھی یاد ہو جانا، منچ پروائے قیامت دارم، دستمو گوشے دامان حسین۔ کتنے مزے کی بات ہے، کتنی پیاری بات ہے، یہی عقیدہ دیا گیا تھا تو آج بھی ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا احسان ہے، یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے، اسے کر کیا محمد کیا بات ہے پولیس کا کھانا تو عمر بھر کھائیں گے، روزے رہنا ہے، امام حسین تو کربلا میں چلے گئے نا یار، آج کل تو لوگ 3 بجے رات کو کھانا کھا رہے ہیں، رہنے دو، بیٹھے آپ سکون سے، آپ سر کو بیٹھو، میرے کو بے چینی ہوتی، سکون سے بیٹھو آپ، کس کو کھانا کھانا آپ کو پورے، ہاں پھر سن لیے، آپ اطمینان سے بیٹھیے، جہاں روحانی غذا ہے وہاں جسمانی غذا بھی ہے، تناول تبرک کا اہتمام ہے، امام حسین کا صدقہ کھا کے جائیے۔ آج کل گھروں میں کوئی بھی مغرب کے بعد نہیں کھانے ہو گیا دو، آپ تو 1 بجے 2 بجے کھا رہے، دکانہ بند کر کے آ رہے 1 بجے جب کھا رہے، آپ کو کیوں بے چین ہو رہے بابا دوسروں کی پیٹ کا؟ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو نہیں کرنا بات، ذکر سنو، ان کے ذکر سے بھوک بھی مٹ جاتی، یہ عقیدہ دے رہے ہیں، اس لیے تو ہم 9 محرم کو 10 محرم کو روزہ رہتے، 9 محرم کو بھی روزہ رہیے، 10 محرم کو بھی روزہ رہیے، نماز پڑھیے، درود شریف پڑھیے، اور ذکر حسین سننے کے لیے پہلا مرکز اہل سنت جامع مسجد میں کہاں ہے؟
رکھو ابھی نہ تو سلام کے بعد ابھی کھانے کا انتظام ہے، جس کا کھانا کھائے اس کو دعوت دو، کھانے کی بھی دعوت دو، جلسے کی بھی دعوت دو۔ آپ تمام حضرات تشریف لائیے نا انشاءاللہ ضرور لائیں، جامع مسجد افضل گنج نیا پل، انشاءاللہ وہاں پر بڑی مسجد ہے جامع، اس میں جو ہے 10 محرم کو معافی چاہتا ہوں 8 اگست 10 محرم منگل کے دن صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں 9 اگست 10 محرم صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں کل ہند مرکزی مجلس جماعت جو ہمارا سیریل چل رہا ہے، آج 6واں جلسہ ہے آپ کی اس مسجد رحمت اللہ علیہ میں، تو 10واں جلسہ پہلے مرکزی رسمت جامع مسجد افضل گنج میں ہوگا، وہاں آپ حضرات آپ کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت نامے دیں گے، آپ قبول فرمائیے۔ اس جلسے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دعائے عاشورہ پڑھائی جاتی ہیں، یہ خانقاہوں کا اولیاء اللہ کا طریقہ ہے، کیونکہ ہم بھی خانقاہوں سے اولیاء سے تعلق رکھتے ہیں، بیرون سرکار کے خدموں سے ہم نے سکھا ہے، تو اس واسطے سے دعائیں عاشورہ پڑھائی جاتی ہے 11:30 بجے، آپ تمام حضرات اس میں شریک ہوئیے۔ دعائے عاشورہ کی عظمت فضیلت یہ ہے کہ شہزادے امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین سید السجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے فرمایا جو 10 محرم کو دعائے عاشورہ پڑھتا ہے اللہ اس کو ہر مصیبت آفت بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، تو آپ ضرور آئیے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ حضور بیرون کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ایسا ڈسٹربنس ہونے سے جو آمد ہوتی نا وہ رک جاتی، ہماری تقریر ایسی نہیں ہوتی، ہماری تقریر ہم یہ سوچ سمجھ کے تقریر نہیں کرتے، ہم پڑھ کے آگے جتنا پڑھے اتنا، ہمارے لیے ہوتی ہے آمد، ہمارا کنیکشن ٹوٹ جاتا، میاں آگے کنیکشن ہی توڑ دیا، کھانا تو کھائیں گے، اعلان کریں گے، جس کی خدمت میں ہے کھائیں گا، نہیں ہے نہیں ہے، کھانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ چیز ضروری ہے، جو تسلسل ٹوٹ گیا، ایک بار ذکر پڑھیے سیدنا مولانا محمد وعلی علیہ وسلم بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منچ پروائے قیامت دارم، مجھے قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنی بڑی بات کہی، کیا بولیے اتنے بڑے بزرگ کیا بول رہے، منچ پروائے قیامت دارم، میں عالم خیال میں پوچھا حضور آپ مفسر ہیں بول کے آپ کو قیامت کی پرواہ نہیں ہے، آپ محدث سے حساب ہے پرواہ نہیں، آپ بہت بڑے صوفی ہیں، آپ بہت عبادتیں کرے ہیں، آپ کو قیامت کی پرواہ ہے، ایک خاموش بیٹھ کیا بول رہا، میں اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں کر رہا ہوں، اپنے علم پہ ناز نہیں کر رہا ہوں، اپنی بڑائی پہ ناز نہیں کر رہا ہوں، اپنے جود و سخا اپنی جلالیت علم پہ ناز نہیں کر رہا ہوں، سن کیا ہے آگے پڑھ، تو فرما رہے منچ پروائے قیامت دارم دستمو گوشہ دامان حسین، ارے مجھے قیامت کی اس لیے پرواہ نہیں ہے، میں قیامت کو طرف دیکھتا اس لیے نہیں ہوں کہ میرے ہاتھوں میں امام حسین کے دامن کا کونا ہے، علم تقویٰ نہیں، امام حسین کی ذات پہ ناز ہے، کیونکہ قیامت میں امام حسین اشارہ کریں گے تو ہماری نجات ہو جائے۔ کیا سکھایا، کیا عقیدہ دیا، اب بولیے فاتحہ دلانا نہیں دلانا، بولیے اب بولو شربت بنانا نہیں بنانا، اب جو ہے یہاں جو انتظام کر رہے کھانے کا میں ان کے لیے بھی دعا دوں گا، تبرک کے اللہ ان کے رزق کا کشا دیا تھا، جو بھی کھانا کھلا رہے ہیں، جو بھی امام حسین کا تبرک سنا کھلا رہے ہیں، اللہ ان کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آپ تمام کو بھی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ تو بیرون کا عقیدہ ہے، یہ غریب نواز کا عقیدہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا عقیدہ ہے، اسی عقیدے کی تعلیم ہم دینے کے لیے آپ کے محلے میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بات بتانا نہیں بتانا آپ بولیے، بولیے سب مل کے بولیے، آپ کو معلومات ہوئی کہ نہیں ہوئی، بولیے آپ۔ بعد میں یوسف قادری صاحب کو رحیم قادری صاحب نے پکڑنا، ابھی پوچھ لینا جو پوچھنا ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے، بعد میں نہیں بولنا ارے کیسی تقریر کرے، ہاں وہ ایسا نہیں، جو بھی ہے میں بول رہا ہوں انہوں نے بول رہا ہے،
ان کو بھی शिकारों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो पूछना मेरे से पूछिए, आपके डाउट क्लियर करिए। मेरा ऐसा मामला नहीं है तकलीफ करे भाग के लिफाफा गरम करके। हम लिफाफे के मुखालिफ नहीं है, हम हुसैन की गुलामी के मुखालिफ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बातें सच बताते हैं, आपसे भी हमारे यही है कि आप लोग सच कबूल करने के आदी बनो, हक कबूल करने के आदी बनो। लीडरों की, फिल्म स्टारों की, क्रिकेटरों की मोहब्बत मत रखो, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत रखो। तो उससे क्या फायदा होगा वो सुना के मैं सलाम को खड़े रह जाऊंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत मेरी इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहि सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, मौला कायनात और मुझसे मोहब्बत रखने का फायदा क्या होगा कि हजरत अली से एक मरतबा सरकार ने फरमाया, ऐ अली मैं तुम यानी अली, फातिमा शहजादे कौनो मकाम, इमाम हसन हुसैन जन्नत में दाखिल होंगे तो हमारे लिए दस्तरखान बिछेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जन्नत की उम्दा उम्दा ग़िज़ाएं खाएंगे। तो मौला अली भी हमसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे लाडले के चाहने वाले रहमतुल्लाह अलैह बैठ के मेरे लाडले का जिक्र करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अली बोले, मौला अली बोले, या रसूलल्लाह हम तो जन्नत में मजे उड़ाएंगे, हमारे चाहने वालों का क्या होगा? मेरे हुसैन की फातिहा दिलाने वालों का क्या होगा? मेरे हुसैन के जिक्र सुनने वाले का क्या होगा? मेरी हुसैन का तस्करा करने वाले, हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले, हमसे मोहब्बत करने वालों का क्या होगा? तो सरकार ने फरमाया, वो भी हमारे दस्तरखान में बैठकर जन्नत की ग़िज़ाएं खाएंगे। समझ गए आप? ये है मोहब्बत अहले बैत रखने का इनाम, तोहफा। आज मोहब्बत करो, कल जन्नत में ग़िज़ा खाओ। सुभान अल्लाह। और यजीद को पलीद कहो। इसलिए जब इमाम हुसैन की शहादत हुई है, आसमान रोया है, पूरा आसमान लाल हो गया था और खून की बारिश हुई। बैतुल मुक़द्दस के जिस पत्थर को उठाते थे वहां से खून निकलता, इतना आसमान रोया है। और हम यहाँ रोए तो रो रहे, कई को रो रहे कहते हैं, अरे आसमान रोया, कोई पूछ उसका आसमान से, जमीन रोई, जानवर रोए, जानवर को काटे, यजीद यहाँ काट के, ऊँटों को काट के जब गोश्त खाए तो कड़वा गोश्त था। इतना दम ग्रहण लग गया, 7 दिन तक अंधेरा था सारी दुनिया में, क्योंकि इमाम हुसैन ने ऐसी शहादत दी है। और इन्हों हमारे आंसुओं पे रोक लगा रहे हैं, इन्हों हमारे गम पे रोक लगा रहे हैं। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम इमाम हुसैन का गम भी बनाएंगे, इमाम हुसैन का जिक्र भी करेंगे। और जो जिक्र करेगा कल जन्नत में वो जन्नत की ग़िज़ाओं के मज़े लूटेगा। और जो इमाम हुसैन हसन हज़रत फातिमा अली सरकार से मोहब्बत नहीं रखेगा, उसको भी सरकार ने बता दिया है यजीदियों का क्या होगा। सरकार ने फरमाया कोई ऐसा शख्स जो अपनी जिंदगी में एक गुनाह नहीं किया, हमेशा शरीयत की पाबंदी करते रहा, इबादतों पे इबादत करा, सुन्नत रसूल पे चला, ऐसा पाबंद था कि एक गुनाह के करीब भी नहीं गया, छोटे छोटे गुनाह के करीब भी नहीं गया। और फिर वो काबे में गया, काबे में नमाजें पढ़ी, रोजे रहा, एतिकाफ बैठा, मोहताब के अंदर बैठ के दुआएं करा, मुकाम इब्राहिम पे बैठ के इबादत करा, रुकने इमामी को चूमा, रुकने शामी को चूमा, काबे से लिपट गया, दुआएं करते रहा। ऐसा इबादत गुजार शख्स, हालांकि काबे में 1 रकात नमाज पढ़ना 1 लाख नेकियों कमाना है। वो काबा जहां रोजे रहकर एतिकाफ बैठ के काबे में इबादत करके वो इतना इबादत किया, इतना जिंदगी भर गुनाह नहीं किया, काबे में भी इबादत किया, मुताफ में दुआएं की, मुकाम इब्राहिम पे इबादत की। अगर मेरी अहले बैत की दुश्मनी में, मेरे अहले बैत के कीने में, मेरे अहले बैत की दुश्मनी में मरेगा, अल्लाह उसको दोज़ख में डालेगा। सुन लो, नमाज़ें काम नहीं आएगी, काबे में बैठ के इबादतें करना काम नहीं आएगा,
دعائیں قرآن پڑھنا کام نہیں آئے گا، مدرسے چلانا کام نہیں آئے گا، نہ کچھ کام نہیں آئے گا. کام آئے گی تو محبت رسول، محبت اہل بیت کام آئے گی. یہی بات ہے. عبادت مت دیکھو، کھانے پینے چلتے رہتے، مگر یہاں تو عبادت ہی کام ہے تو کھانا کیا کام آئے گا. اس لیے اہل بیت کی محبت ہر سینوں میں بٹھانے کے لیے کل مرکزی مجلس اشفاق آج 40 سال سے مسجد مسجد، محلہ محلہ، اضلاع، گاؤں پھر کے لوگوں کو رسول پاک کی آل کی محبت بتا رہی ہے. آپ بولیے بتانا کہ نہیں بتانا؟ بے شک بتانا. بولیے. بول رہے یہ سخت تقریر ہے، بولیے ہمارے کو یہاں تک سخت تقریر. آپ بولیے سخت ہے تقریر؟ بول دو جو آپ میرے سامنے، تاکہ میرے کو بھی اطمینان ہو جائے. بولیے، کھڑے رہ جائیے، بولیے سخت تقریر ہے. بولیے یہ سخت تقریر نہیں ہے، یہ حق تقریر ہے، سچ تقریر ہے. اس کو جو قبول کر لیا اس کو اہل بیت کی محبت کے مزے مل گئے. یہی بتانا ہے. آپ بھی کام کیجئے، آپ بھی لوگوں کو یہ بتائیے. ایسے کئی جلسے، میں تو کہتا ہوں ہمارے سنی بھائیوں کو ہر گھر میں محفل حسین بتانا چاہیے. محرم 4 آدمیوں کو لے کے بیٹھے، درود شریف پڑھے، امام حسین کا ذکر پڑھے، شہادت نامہ پڑھے، سلام پڑھے. جو بھی گھر میں ہے پانی پہ فاتحہ دلائیے، سرکار کی نظر پڑے گی اور گناہ معاف ہو جائیں گے. امام حسن بخشا دیں گے، امام حسین بخشا دیں گے، مولا علی بخشا دیں گے، سیدہ فاطمہ رسول پاک کو شفاعت فرما لیں گے. آپ یہ کریے تو ساری وبائیں بلائیں جتنی بیماریاں ہیں سب دور ہو جائیں گی. میں ہمارے جناب محمد یوسف قاضی صاحب کا شکر گزار ہوں. گزشتہ سال بھی انہوں نے یہاں جلسہ رکھا ہمارے جماعت کے ساتھ تعاون ہے. مگر ان سے شکایت یہ ہے کہ یہی جلسے میں دکھتے، دوسرے جلسے کرے تو نہیں آتے. بس حضور بہلول سرکار کا تم یوم منائے، انہوں آئے. آپ 8 دن پہلے بولے تو پروگرام پہلے بنا لینا. اور آپ جلسوں میں، دیگر جلسوں میں بھی آپ تشریف لائے، خوشی کا باعث. خالی اپنی مسجد میں ہے جلسہ آگے، یہ ذہنوں میں مت رہیے. ہر جلسہ رسول کا جلسہ ہے. آپ محبت رسول میں آئیے اور محلے میں کرائیے جلسے. ہمارے شیخ رحیم صاحب کا تعارف کیجیے. آپ اللہ آپ کو ہر چیز سے سرفراز کیا ہے، ڈرنے کی کیا بات ہے. سب سے بڑی بات تو دامن بحر میں آپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ تمام محلے والوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرما کر اتنی دیر تک تشریف فرما رہے اور اس کے مزے لوٹتے رہے. ہر جلسے میں تشریف لائیے. ہمارے شیخ رحیم صاحب قادری کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں جو ہے مسلسل میرے کو بولے جا رہے تھے کہ اب کے مسجد رحمت اللہ عالمین میں رکھنا ہے. الحمدللہ جلسہ منعقد ہو چکا. یہ سرکار کا کرم ہے، میرے پیر کا کرم ہے. اور ہمارے شیخ کریم صاحب قاضی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اپنے شہزادے کو اتنا سنوارا کہ ان کو بھی دین میں لگا دیا. اتنے کاروبار ہونے کے باوجود بھی یہ برابر دینی کاموں میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ہمارے شیخ کریم صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ جو ان کی آواز بیٹھی اتنی اونچی کر دے کہ یہاں بولے تو کربلا تک پہنچ جائے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی صاحبزادوں کو، ان کی بہو بیٹیوں کو، سب کو اللہ سلامت رکھے. ہمارے شیخ ندیم قادری جو ان کے صاحبزادے امریکہ میں، ان کو، ان کی بیوی بچوں کو سلامت رکھے، خوشیاں عطا فرمائے. اللہ آپ تمام حضرات کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں کو رحمتوں سے مالا مال فرمائے. آپ ذکر حسین میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرمائے. امام حسین کا پکا اور سچا ہم کو عاشق و غلام بنائے. اور اتوار منگل کے دن آپ آنا بدوئیے. منگل کے دن 10 محرم 9 اگست صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں آپ کی دعوت ہے، ہینڈ بھی دیے جائیں گے، قبول فرمائیے. اور 8 محرم اور 9 محرم زین فنکشن ہال پیر کے دن بعد نماز عشاء تالاب کٹے، تالاب کٹے میں زین فنکشن میں بڑا جلسہ ہے. کل کا جلسہ بھی ہمارا باہر ہے. اب تک مسجدوں میں جلسے تھے، لیکن کل کا جو جلسہ ہے یاقوت پورہ کالونی کیا ہے RTC کالونی، یاقوت پورہ کالونی میں جلسہ ہے مسجد علی کے سامنے. کل باہر جلسہ ہے. آپ حضرات تشریف لائیے، ہر جلسے میں شرکت کیجیے. نئی نئی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی اور آپ کا دل بھی
इमाम हुसैन की मोहब्बत से भर जाएगा। यही मोहब्बत खबर में काम आने वाली है, यही मोहब्बत हशर में काम आने वाली है, यही मोहब्बत हमारे घरों में रहमत लाने वाली है। इसलिए कल के जलसे में भी याकुतपुरा कॉलोनी, मस्जिद अली, यह सब की कॉलोनी में आप तशरीफ लाए। और 9 मुहर्रम को जैद फंक्शन हॉल तालाब कट्टे में बाद नमाज शाह ये 2 जलसे होंगे। और फतेह दरवाजे में 8 मुहर्रम को जलसा होगा मस्जिद हुसैनी में, वहाँ भी आप तशरीफ लाइए। 10 मुहर्रम को तो ज़रूर आपको सुबह 10 बजे तशरीफ लाना है। शुक्रिया, खड़े हो जाइए। सलातो सलाम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, या हबीबी या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाके तो मुमज्जद, जलवगाहे नूरे सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जा मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अलगयास जाने जाना हो गया है हिंद जिंदा, तेरा हसरते सनाखा है जुदाई में परेशान, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, भीख दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक। फातिमा के जिगर अली के पिसर नौशह करबला सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक। अर्श कांपा ज़मीन थर्रा गई, वारे सब्र रिज़ा सलामुन अलैक, सैयदुल शुहदा सलामुन अलैक, सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक। बख्शवाने को नाना की उम्मत, घर का घर लुट गया सलामुन अलैक, सैयद खैरुल सिब्ते खैरुल वरा सलामुन अलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्नल फातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا محمد وسلم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحقني بالصالحين یا اللہ یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی آل و اصحاب کے صدقے میں خصوصاً مولا کائنات سیدنا علی مقتدی شیر خدا علیہ السلام سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں تمام شہیدان کربلا اہل بیت صحابہ صحابیت کے صدقے میں حضور پیران پیر مرسلات وسیلت حضور خالق خالدہ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار حضور بہنو علامہ عبد القادر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ اللہ کے صدقے میں یا اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرما دے جتنے حاضرین ہیں ان کے دلی مقاصد پورا فرما دے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے جانے گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمارے ارادی غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے ہماری توبہ کو قبول فرما دے یا اللہ ہمارے پر رحمتوں کی چادر تان دے یا اللہ ہمارے رزق میں خوشحالی کی برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا امراض سے ہم سب کی حفاظت فرما کرونا وائرس جیسی بلاؤں آفت امراض سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلاؤں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ تیرے عذاب سے ہم تو اپنی پناہ میں لے لے یا اللہ ہم کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ منافقین کے شر سے محفوظ رکھ یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ حاسدوں کے حسد سے بری لوگوں کی نظروں سے ہمیں حفاظت فرما ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما قبر کے عذاب سے بچا لے دوزخ کی آگ سے بچا لے میزان و مسرا سے آسان سے گزار دے حوض کوثر کے پیالے عطا فرما قیامت کی ہولناک کے اوپر شرک تیرا سایہ رحمت عطا فرما یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں اے اللہ امام حسن حسین شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم سب کو بقیر صاحب کے ساتھ جنت الفردوس عطا فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کی پریشانی مسلمانوں کی جان و مال عزت اور کی حفاظت فرما اسلام کا بول بالا کر دے اہل سنت جماعت کا بول بالا کر دے یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں وہ صحت عطا فرما یا اللہ جو قرضوں میں مبتلا ان کے قرض عطا فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں کو اچھا روزگار سکھا جن کے کاروبار دکان نہیں چل رہی بہتر کاروبار دکان چلا رہی یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما یا اللہ جو لڑکیوں کی شادی ہونی ہے یا اللہ ان کی شادی جلد سے جلد کروا دے ماں باپ کے بوجھ کو ہلکا فرما دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے مشکل زناؤں کی مشکلیں دفع فرما دے ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہ لگے یا اللہ ہمارے گھروں میں نماز پڑھنے والے ہو جائیں ہمارے گھروں میں شریعت کی پابندی کرنے والے ہمارے گھروں میں امام حسین کا شربت بنانے والے 11ویں کرنے والے ہو جائیں ہمارے گھروں میں درود و سلام پڑھنے والے ہو جائیں یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں عطا فرما ہم سب کو شریعت کا پابند کر دے دین پہ چلنا آسان بنا دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما اور یا اللہ بزرگان دی کی محبت عطا فرما فاتحہ دینے والا درگاہ دینے والا بنا دے امام حسین کا ذکر کرنے والا ان کی فاتحہ دلانے والا بدعقیدہ گستاخوں بدعقیدہ اور خبیثوں کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم طاقت و قوت عطا فرما بدعقیدہ گستاخوں کے منصوبوں کو ناکام فرما دے بدعقیدہ گستاخوں پر ہم کو غلبہ عطا فرما یا اللہ کلین مرکزی مجلس اجتماعات کو ترقی عطا فرما یا اللہ کلین مرکزی مجلس اجتماعات کے تمام جلسوں کو کامیابی عطا فرما 8 محرم کا کل کا جلسہ 7 محرم کا یا خطبے کا اس کو کامیابی عطا فرما 8 محرم کے جلسوں کو کامیابی 9 محرم کا جلسہ چنان یا تالاب کٹے میں جو ہے اس کو کامیابی 10 محرم کا جلسہ جو مسجد افضل گنج میں ہوگا اس کو کامیابی یا اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں ان کے دل میں جو آرزو خواہش ہے پوری فرما دے ان کی جو پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ ہمارے شیخ کریم صاحب کو صحت و توسیع عطا فرما یا اللہ ہمارے محمد یوسف خالد صاحب کو صحت و توسیع دے
اے اللہ ہمارے شیخ رحیم صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کی جو بھی مرادیں ہیں پوری فرما دے یا اللہ جو ہمارا سامعین ہیں حاضرین ہیں ان کی بھی مرادیں پوری فرما دے یا اللہ آئندہ سال اس سے بھی دور سے جلسہ رکھنے کا ہمیں موقع عطا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین کی خبر میں نور و سکینہ نازل فرما آمین یا اللہ ہمارے مرحومین کی بخشش کر دے میری والدہ کی بخشش میرے والد کی بخشش میری بہن کی میرے بھائی کی بخشش کر دے ان کی خبر میں نور و سکینہ یا اللہ ہمارے کریم صاحب کی بیوی کی خبر میں نور و سکینہ ہے ان کی مغفرت فرما دے آمین یا اللہ جن جن کے جو ماں باپ موجود ہیں ان کو سلامت رکھے جن کے ماں باپ خبروں میں ان کے قبر میں نور و سکینہ نازل فرما کی مغفرت فرما دے آمین ہم سے گرم وقت کا معاملہ فرما آمین یا ہم کو اپنی پناہ میں لے لے وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین شکریہ تناول تبرک کا اہتمام ہے